هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے میں ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جن میں اپنے مختلف احکامات بیان فرمائے۔ واضح رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مختلف انداز کی ہیں۔ بعض میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے، بعض میں ڈر اور خوف بیان ہوا، بعض میں ترغیب بیان ہوئی، بعض میں امثلہ بیان ہوئی۔ کچھ آیات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے نظام کائنات کو بیان کرتے ہوئے اپنے وجود کی نشانیاں تلاش، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ دعوت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ان مظاہر کائنات سے تلاش کریں۔ تو یوں آیات تو بہت قسم کی ہیں، اور ایک قسم کی وہ آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے جو دین ہے اس کے احکامات کو بیان فرمایا، حلال و حرام کو بیان فرمایا، عبادات ہوں، معاشرت ہو، معاملات ہوں، تمامی پہلوؤں کو بیان کیا۔ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں اور اس وقت ہمارے زیر بحث آیات ہیں سورہ نساء کی۔ پچھلے سلسلے کے اندر سورہ نساء کی جو آیات بیان ہوئی تھیں ان کا تعلق بیوی کے حقوق کے حوالے سے تھا۔ تو ہم نے کچھ جو آیات ہیں اس کو چھوڑتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کا انتخاب کیا ہے۔ درمیان میں جو آیات چھوٹ گئی ہیں احکام سے متعلقہ وہ بھی اگلے سلسلوں میں بیان ہوں گی، کیونکہ یہ جو آیات ہیں ان کا تعلق پچھلے ہی موضوع سے تھا۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم کو میاں بی بی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے۔ یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل یعنی موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ جی محترم ناظرین کرام، آپ نے
سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت اور ترجمہ سنا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان نکات کی طرف بڑھیں کہ آج ہم ان دونوں آیات کے پس منظر میں، ان دونوں آیات کے زیر تحت آنے والے ان نکات پر گفتگو کریں گے، یہ عرض کرتا چلوں کہ آج ہم نے اپنے سلسلے میں آڈینس بھی شامل کیے ہیں، طلبہ دین ہمارے ساتھ ہیں، اور آخر میں اللہ نے چاہا تو ان کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہ آج اس سلسلے میں کن نکات پر ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کے تحت زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ نمبر 1، مرد کو کن وجوہات پر برتری حاصل ہے اور اس برتری کی تفصیل کیا ہے۔ نمبر 2، ایک اچھی بیوی کی کیا کیا صفات آیت نمبر 34 میں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 3، نافرمان بیوی کی کیا علامات ہیں۔ نمبر 4، شوہر نافرمان بیوی کو کن ذرائع سے بہتری کی طرف لا سکتا ہے۔ نمبر 5، میاں اور بیوی کو سمجھانے کے لیے پنچایت بٹھانے پر کن چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ پہلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ برتری رکھتے ہیں عورتوں پر۔ اب یہاں لفظ نساء سے یا تو جنس مرد اور جنس نساء مراد ہے، یعنی جو مرد ہیں ان کی جو نوع ہے وہ برتری رکھتی ہے، افراد مراد نہیں ہے، ورنہ تو ہم ایک جان کیا لاکھوں جانیں جو ہے امہات المومنین پر قربان ہو۔ تو جن سے مرد اور عورت کا مطلقاً بیان ہے، اور دوسری مراد یہ ہے کہ یہاں مراد صرف میاں اور بیوی ہے، کہ جو بیوی ہے شوہر اس پر برتری رکھتا ہے، اس پر فوقیت رکھتا ہے۔ زیادہ تر علماء نے، مفسرین نے اسی قول کے تحت تفاسیر بیان کی ہیں۔ فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یکسانیت اور مساوات نہیں رکھی ہے۔ اب اگر ہم مجموعی طور پر جنس مرد اور جنس عورت کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے مرد کو کن کن چیزوں کے اندر فوقیت اور برتری دی ہے، تو ایک بہت طویل فہرست جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کے عزم کو زیادہ پختہ کیا ہے، مرد زیادہ دور اندیش ہوتا ہے، مرد کو جسمانی طاقت اور قوت زیادہ دی گئی ہے، مرد کے اندر کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی جو قوت ہے یہ زیادہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے منصب نبوت یہ مرد کے حصے میں آیا، اور جو خلافت ہے، امامت کبریٰ جو ہے، اس کا حقدار بھی مرد ہی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی امامت، خطبہ، اذان، تکبیرات تشریق یہ مرد ہی کا حصہ ہے۔ حدود و قصاص کے اندر صرف اور صرف مرد گواہ بن سکتا ہے۔ مرد کو میراث کے اندر فوقیت دی گئی ہے، لڑکا اور لڑکی ہوں گے تو لڑکی کو ایک حصہ ملے گا، لڑکے کو 2 حصے ملیں گے۔ اسی طریقے سے بھائی بہنوں کا تقابل ہوگا تو بھائی کو جو ہے وہ 2 حصے ملیں گے، بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ پھر کئی طرح کے وہ ہیں جن کو ترکہ ملتا ہے۔ پہلے جو لوگ ہیں وہ اصحاب فرائض ہیں، اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ عصبات ہیں۔ عصبات میں کوئی بھی عورت داخل نہیں ہے، سارے کے سارے مرد ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مرد کو یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ اسے نکاح کی جو گرہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ طلاق عورت نہیں دے سکتی، طلاق صرف اور صرف مرد دے سکتا ہے۔ مرد کو یہ طاقت اور اختیار اور یہ پاور اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ مرد اپنا یہ اختیار عورت کی طرف ٹرانسفر کر سکتا ہے، وہ مرد کے چاہنے سے ہوگا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا تفویض طلاق، نکاح کے اندر ایک کالم بھی ہوتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب مرد عورت کو اختیار دے، وہ اختیار نہیں دے گا تو پھر جو معاملہ جو ہے مرد ہی کے ہاتھ میں رہے گا۔
اسی طریقے سے مرد کو ایک فضیلت اور برتری یہ حاصل ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا نسب ماں کی طرف منسوب نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا، اس کی ماں پٹھان ہے، باپ سندھی ہے، تو اب یہ پٹھان نہیں کہلائے گا، یہ سندھی کہلائے گا. تو نسب جو ہے وہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے. اسی طریقے سے علماء نے بیان کیا اللہ رب العزت نے مرد کو امامے اور داڑھی کے ذریعے فضیلت بخشی ہے، زینت بخشی ہے. اور ایک فضیلت یہ بیان ہوئی کہ مردوں پر عورتوں کا نفقہ لازم ہوا. اکثر احوال میں ایسا ہی ہے، بیوی کا نفقہ جو ہے وہ شوہر پر لازم ہوتا ہے، اگرچہ کہ بعض احوال ایسے بھی ہیں کہ عورت پر بھی نفقہ لازم ہوتا ہے. جیسے کسی کے والدین محتاج ہیں یا بھائی بہن محتاج ہیں تو پھر وہ جو نفقہ ہے وہ عورتوں پر بھی آتا ہے. لیکن جو شوہر کے مقابل میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ شوہر کا نفقہ بیوی پر واجب ہو، بلکہ بیوی کا جو نفقہ ہے وہ شوہر پر واجب ہوتا ہے. اور اس بات کو تو اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں بیان بھی فرمایا. چنانچہ فرمایا گیا وہ بما انفقوا من اموالہم، فضیلت دی ہے. اور اس فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ عورتیں محتاج ہیں مردوں کی، مرد انہیں کما کر دیتے ہیں، مرد کے ذمہ نفقہ دیا گیا ہے. تو جہاں کچھ دیا جاتا ہے وہاں فوقیت ہوتی ہے، تو مرد اس اعتبار سے بھی فوقیت والے ٹھہرے. اب اس آیت مبارکہ کے جو مضامین ہیں اس کو مزید جو آگے مضامین آ رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت مبارکہ کا شان نزول جاننا ضروری ہے. اس آیت مبارکہ کے شان نزول پر کلام کرتے ہوئے مفسرین نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو ایک تھپڑ لگا دیا. بیوی اپنے والد کے پاس گئی اور والد اپنی بیٹی کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے شوہر نے اسے تھپڑ لگایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا ازالہ ہو اور اسے بھی تھپڑ لگایا جائے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ قصاص کے طور پر اب اسے بھی تھپڑ لگایا جائے گا. ابھی یہ حضرات بارگاہ رسالت سے جدا نہیں ہوئے تھے کہ جبریل امین سورہ نساء کی آیت نمبر 34 لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا جاتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں، انہیں فوقیت حاصل ہے. وہ اگر عورتوں پر ہاتھ بھی اٹھا لیں تو پھر اس کا کوئی قصاص نہیں ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اردنا امرن و اراد اللہ غیرہ، کہ ہم نے ایک معاملہ میں فیصلہ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہے. بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے اردت شیئا وما اراد اللہ خیر، میں نے ایک چیز کا ارادہ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا اسی میں خیر اور اسی میں بہتری ہے. تو آیت مبارکہ کا پس منظر یہ کہ مرد کو چونکہ فوقیت حاصل ہے، اس لیے جس طریقے سے ایک استاد تعدیب کا اختیار رکھتا ہے، اسی طریقے سے شوہر جو ہے وہ بھی اپنی بیوی کے تعلق سے تعدیب کا اختیار رکھتا ہے، اور اس تعدیب کی بھی حدود ہیں، قیودات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شوہر کو مطلب کہ کوئی حدود و قیود کے بغیر اختیارات حاصل ہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسے ان کا اختیار شریعت نے دیا ہے. اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جب یہ بات ہو چکی کہ مرد جو ہیں وہ برتر ہیں، انہیں فوقیت حاصل ہے، اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فالصالحات، کیوں بھائی الف لام ہے صالحات پہ. اب اس کا جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے، یعنی نیک عورتیں. کیا؟ نیک عورتیں. اب آگے جو لفظ آ رہے ہیں یہ اس کی خبر ہے. کیا خبر ہے؟ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں کیا نشانی ہے ان کی؟ وہ قانتات ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں. حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کی جو شوہر کی جو عزت ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں.
تو بنیادی طور پر تو 3 صفات بیان کی گئی. پہلی صفت بیان کی گئی کہ صالحات نیک عورتوں کی کیا نشانیاں ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ جو اگلی باتیں بیان ہو رہی ہیں وہ اگلی باتیں ان عورتوں کے لیے جو نیک ہیں. تو علماء نے بیان کیا، بعض مفسرین نے بیان کیا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہے وہ صالحات میں شمار نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں صالحات کے لیے بیان کیا گیا کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں. تو جو عورتیں شوہر کی فرما بردار نہیں ہوتی صالحات میں ان کا شمار نہیں ہوگا. تو پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں، اطاعت کرتی ہیں. اب مرد کی جو حیثیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ حدیث پاک سامنے رکھنی پڑے گی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی ایک کو دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، یعنی پرانی جو امتیں تھیں اس میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دے دیا گیا. فرمایا اگر کسی کے لیے جائز قرار دیا جاتا تعظیم کے لیے سجدہ تو لأمرت المرأة، تو میں عورت کو حکم دیتا ان تسجد لزوجها، کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی شوہر کی جو عزت ہے اس کا جو مقام ہے، اس کا جو لائق کے تعظیم ہونا ہے وہ کس قدر اہم ہے اس حدیث پاک سے سمجھا جا سکتا ہے. مرد اور عورت دونوں کی جو زندگی ہے وہ اطاعت کے فارمولے سے انتہائی کامیابی سے گزرتی ہے. عورت جب بھی نافرمانی پر آتی ہے زندگی کے اندر پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں. اور آج کا جو سلسلہ ہے یہ اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ گھریلو جو پریشانیاں ہیں اور پیچیدگیاں ہیں ان کا حل کیا ہو. اللہ رب العزت نے اسی لیے ابتدا میں ان اوصاف کو بیان کیا کہ جب یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تو پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر اختلافات ہوتے ہیں، پھر گھر کا جو ماحول ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو جو یہ چاہتا ہے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو تو وہ اس اصول کو اپنے سامنے رکھے، بالخصوص عورتیں، کہ انہیں شوہر کا فرما بردار بننا پڑے گا. دوسری جو صفت بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی حافظات، کہ وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیبی، بطور خاص شوہر کی عدم موجودگی میں. کیوں حفاظت کرتی ہیں؟ بما حفظ اللہ، کہ اس حفاظت کا اہتمام تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے تمہیں حکم دے کر کہ تم یہ کام کرو. جب اللہ تعالیٰ خود اس حفاظت کے اہتمام کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اب عورتوں پر لازم ہے کہ وہ یہ اہتمام کریں کہ شوہر کی غیر موجودگی میں ان کا تعلق کسی غیر مرد سے نہ بنے، شوہر کے علاوہ کسی سے نہ بنے، وہ کسی سے ایسا رابطہ نہ کریں، کسی سے ایسی چیٹنگ نہ کریں، ایسی کالنگ نہ کریں کہ جس پر شوہر کو اعتراض ہوتا ہے یا وہ فی نفسی ہی ہے ہی غیر شرعی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خیر النساء التی اذا نظرت الیہا سرت کا، کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اس کی طرف نگاہ کرے، یعنی شوہر اس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کرے، یعنی مسکراہٹ سے اس کا تبادلہ کرے. جب شوہر دیکھے تو روکھے پن کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ خندہ پیشانی سے پیش آئے، شوہر اس سے خوش ہو. فرمایا اذا امرتہا اطاعت کا، جب تو اسے کسی کام کرنے کا حکم دے تیری اطاعت بجا لائے. فرمایا اذا غبت عنہا حفظت کا فی نفسہا و مالیہا، کہ جب شوہر موجود نہ ہو تو وہ اس کی عزت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا خیر النساء یا خیر النساء رقبن الابل، فرمایا گیا کہ صالح نساء قریش، جو قریش کی عورتیں ہیں وہ بڑی صالح ہیں اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ اونٹ پر سوار ہوئی ہیں. یعنی کہا یہ گیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرح کی سواری پر سوار نہیں ہوئی تھیں. یہ جملہ اس لیے کہا گیا. اب ان عورتوں کو خیر یہ تو ایک دنیاوی وہ تھی، ایک
چیز تھی جس کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ انہوں نے اونٹ کی سواری کی ہے۔ اب دینی اوصاف فرمایا اہنا علی ولد فی صغرہ، کہ ان قریش کی عورتوں میں پائے جانے والی عادات و اطوار میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اپنے بچے پر بڑی شفیق ہوتی ہیں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بڑی شفقت کا مظاہرہ کرتی ہیں، ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں ہوتا کہ اس کو تکلیف پہنچے۔ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور اپنی عزت کے تعلق سے، شرمگاہوں کے تعلق سے سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر یہ اوصاف بیان کیے گئے قریش کی عورتوں کے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت اور عفت کی کس طرح جو ہے وہ حفاظت کرتی ہیں، اس کا اتنا اہتمام کرتی ہیں کہ انہیں بطور مثال بیان کیا گیا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، ان دونوں باتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ عورت کا اطاعت نہ کرنا گھر کی خرابیوں کو جو ہے وہ اور مشکلات کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فی زمانہ، اصل میں جب تک اس بات کا ادراک نہیں ہوگا کہ عورتیں یہ نہیں سمجھیں گی کہ ہماری نفسیات کیا ہے اور ہماری جو عمارت ہے وہ ہے کیا۔ بھئی ایک لوہا ہے، اس لوہے کو ہتھوڑیاں چلاتے رہو نہیں ٹوٹتا، اور ایک گھڑا ہے، گھڑے پر مکہ مارو گے ٹوٹ جائے گا۔ تو عورتوں کی نفسیات یہ ہے کہ یہ فطرتاً بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتی۔ کسی کی طرف میلان کرنا، کسی کے بہکاوے میں آنا اور کسی کی طرف کسی کی باتوں میں آنا، اس میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اگر دیر لگتی ہے تو کب لگتی ہے؟ جب خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے، جب ماں باپ کی عزت اور شرم اور حیا اس کا احساس رہتا ہے، جب تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے، تو یہ جو دیواریں ہیں یہ اس چیز کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن جب یہ دیواریں نہیں ہوتی تو پھر اپنی فطرت کے اعتبار سے جو ان کی طبع ہے اس کے اندر موقع چاہیے ہوتا ہے اور محرک چاہیے ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں تو محرک بہت مشکل تھا اسے تحریک دینا، آج کے زمانے میں بڑا ہی آسان ہے۔ آج عورت نے اپنے جو رابطے ہیں وہ اوپن کر دیے ہیں، وہ فیس بک کے اوپر اوپن ہیں، اس کے نمبر اوپن ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز اوپن ہیں۔ وہ مخلوط جو ہے وہ جب تعلیم گاہ میں جاتی ہے اور اجنبیوں سے جب بات چیت کرتی ہے، جب وہ ایک آفس کے ماحول میں کام کر رہی ہوتی ہے، تو جو مرد ہیں ان کے لیے مواقع بڑھ جاتے ہیں اس سے رابطہ کرنے کے۔ اب وہ ابتداً تو کسی کام سے رابطہ کریں گے، پھر کام کا بہانہ بار بار ملنے کا جو ہے موقع فراہم کرے گا، اور پھر یوں بات چیت ہوگی، پھر میلان ہوتا ہے، اور پھر بات جو ہے بہت زیادہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم فطرتاً اس معاملے میں نازک ہیں۔ جو اصل بند ہے وہ پہلا بند ہے، پہلا بند ہے رابطے کا۔ جب وہ رابطے کا بند جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، عورت کی عزت، اس کی عفت، اس کی حفاظت اسی طریقے سے جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں ماں باپ کا بھی ایک کردار ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر کتنے سہل پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا وہ کتنی جو ہے وہ احتیاط اور حزم کا مظاہرہ کرتے ہیں، دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ شادی شدہ عورت ہے، ایک تو ہے کہ بھی کچی عمر ہے وہ بہک گئی، لیکن شادی شدہ بھی بہکتی ہے، تو بطور خاص یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے ایسی عورتوں کا جو شادی شدہ ہیں کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ ان کے ساتھ خیانت کرتی ہیں۔ تو جب کوئی ایسی عورت خیانت پر آ جائے گی، اور پھر اخروی جو سزائیں ہیں، جو لعنت ہے، جو عذاب ہے، جو دنیا اور آخرت کی ذلت ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وہی اگر یہ سمجھتی ہے کہ میرا گھر کامیابی سے چلے گا، اس کی بھول ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ توبہ ہی اس غلطی سے کا ازالہ کر سکتی ہے۔ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے، اور اگر احوال اس کے مخفی ہیں تو مخفی رہنے دے، اور ہر طرح کا تعلق غیر کے ساتھ منقطع کر دے۔ تو یہاں بطور خاص فرمایا گیا حافظات للغیب، کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اس
عفت اور اس کی جو عزت ہے اس کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ وہ مال کے تعلق سے بھی خیانت کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ بہت ساری عورتیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ جناب وہ اسے ہر وقت جو ہے اپنے میکے کی فکر رہتی ہے، یہاں سے سامان دبائے گی میکے پہنچا دے گی، یہاں سے پیسے دبائے گی میکے پہنچا دے گی، اسے اپنے بھائی بہن ماں بڑی ان سے جناب وہ ہو رہی ہوتی ہے محبت، اور ایک جذبہ اس کے اندر بیدار ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جذبہ کیسا جذبہ ہے کہ جو خیانت کے ذریعے پورا ہو رہا ہے، جس کی تسکین جو ہے وہ خیانت کے ذریعے ہوتی ہے، تو شوہر پر بھی مخفی نہیں رہتی ایسی باتیں۔ اب عورت جو ہے وہ عجیب و غریب بہانے بناتی ہے، بظاہر تو وہ یہ اپنے آپ کو تو اطمینان دلا دیتی ہے کہ میں نے شوہر کو مطمئن کر دیا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا اور اس کے لیے بھی پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ بھی بیان کی کہ اس چیز میں جو شوہر کے راز ہیں اس کی حفاظت کرنا بھی داخل ہے، کہ میاں اور بیوی جو ہیں یہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو راز رکھنا، بند کمرے کی باتوں کو باہر نہ نکالنا، یہ ان دونوں ہی کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس عموم کے اندر یہ چیزیں بھی داخل ہیں۔ اب اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا جا رہا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، کہ اگر عورتیں ایسی ہیں، بیویاں ایسی ہیں کہ تم ان کی نافرمانی کا خوف رکھتے ہو، ڈر رکھتے ہو کہ یہ تو نافرمان واقع ہو رہی ہیں۔ اب نافرمان کس کو کہیں گے؟ ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں تو شوہر کی فرما بردار ہوں، پہلے پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ فرما بردار ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیے نشوز کہتے ہیں ارتفاع کو، یعنی ایک گلے میں جو پٹا ڈلا ہوتا ہے احترام کا اور ایک اطاعت کا، اگر کوئی عورت وہ اتار پھینک دیتی ہے تو پھر وہ نافرمان کہلاتی ہے، ناشزہ کہلاتی ہے۔ اب کون سی عادات و اطوار اس کی ایسی ہوں گی جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ نافرمان ہے؟ وہ قولی عادات و اطوار بھی ہو سکتی ہیں اور فعلی عادات و اطوار بھی ہو سکتی ہیں۔ اب قولی عادات و اطوار کیا ہو سکتی ہیں؟ قولی عادات و اطوار یہ ہوں گی کہ پہلے جب وہ شوہر سے بات کرتی تھی احسن انداز میں کرتی تھی، اچھے لب و لہجے کے ساتھ کرتی تھی، ذرا شوہر کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کرتی تھی، لیکن اب اس کا انداز تبدیل ہو جائے، وہ رکھے پن سے آہستہ آہستہ بدتمیزی پر آ جائے، وہ زبان کے ذریعے ایذا دینا شروع کر دے، وہ ہر بات کا جواب دینا شروع کر دے، زبان سے ایذا پہنچائے۔ جس طریقے سے شوہر کو ایذا پہنچانا نافرمانی میں داخل ہے، اسی طریقے سے شوہر کے گھر والوں کو ایذا پہنچانا یہ بھی نافرمانی میں داخل ہے۔ اب شوہر کی ماں کو برا بھلا کہے گی، شوہر کی بہنوں کو برا بھلا کہے گی، شوہر کے رشتہ داروں کو برا بھلا کہے گی، تو کیا شوہر اطمینان سے بیٹھا رہے گا؟ تو علماء نے لکھا کہ ایسی جو عورت ہے، یعنی وہ جو بحث کی کہ بھئی کس طرح کی جو عورت ہے اس کو طلاق دینا جائز ہے، تو کہا گیا کہ جی جو ایذا پہنچاتی ہو، شوہر کو ایذا پہنچاتی ہو یا شوہر کے گھر والوں کو ایذا پہنچاتی ہو، تو ایسی جو عورت ہے وہ ناشزہ کہلاتی ہے۔ اب فعل اور ایکٹیویٹی کے ذریعے کس طرح وہ ایذا دے گی؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلے تو اس کا طرز عمل یہ تھا کہ شوہر کو آتا دیکھتی تو کھڑے ہو جاتی تھی، شوہر بلاتا تو چل کر آ جاتی تھی، کوئی چیز مانگتا تو لا کر دے دیتی تھی۔ اب یہ رکھے پن پر آ گئی ہے، اب شوہر آئے جائے کوئی ادب احترام نہیں، اب جناب اس کے انداز ہی بدل جائیں، شوہر کوئی چیز مانگے انکار کر دے، اٹھ کے خود لے لو۔ تو اس طرح کے جو عادات و اطوار ہیں، مطلب ایک تو نارمل ہی ہوتا ہے غیر تکلفانہ ماحول کے اندر کہ بیوی شوہر کو کہہ دے یا شوہر بیوی کو کہہ دے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کام بیوی کرے گی، دونوں مل بانٹ کر جو ہے زندگی گاڑی چلاتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ غصے کے اندر اور جھجک کر اور جھٹک کر اور جھنجھلا کر کہے کہ میں نہیں کرتی خود ہی کرو، یہ جو اس کا فعل ہے، یہ اپنے فعل کے ذریعے جو ہے وہ اب اس کو ایذا دے رہی ہے، یا اگر کوئی چیز پکڑائے بھی ہے تو یوں اس انداز پر دے رہی ہے کہ جو تحقیر کا انداز ہے، تو یوں قول و فعل کے ذریعے ایذا پہنچائی جا سکتی ہے، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ بیوی ہے وہ شوہر کو ایذا دے رہی ہوتی ہے۔ اسی کے اندر یعنی نشوز کے اندر ایک چیز ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر چلے جانا۔ اب لکھا ہے علماء نے کہ ماں باپ سے ملنے ہر ہفتے جا سکتی ہے،
شوہر اجازت نہ دے تب بھی اگر وہ جائے تو نافرمان نہیں کہلائے گی۔ جو محارم ہے سال میں ایک دفعہ جانا اس کا حق ہے اور وہ نافرمان نہیں کہلائے گی، لیکن یہ جب جہاں چاہے چلی جائے اور شوہر کے منع کرنے کے باوجود جائے تو اور بھی زیادہ نافرمانی بڑھ جائے گی۔ تو یہ جو عادات و اطوار ہیں یہ نافرمانی کہلاتی ہیں۔ تو جو عورت ان عادات و اطوار جس میں یہ پائے جاتے ہیں پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل مواخذہ ہے، اس کا مواخذہ ہونا ہے۔ اس نے نافرمانی کی اپنے شوہر کی، کہ شوہر کی ان باتوں میں نافرمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر جو ہے خلاف شرع کوئی حکم دیتا ہے، خلاف شرع بات کرنے کا کہتا ہے، عورت اس میں نافرمانی کرتی ہے تو ایک جدا گانا بات ہے۔ اگلے نقطہ طرف بڑھتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا واللاتی تخافون نشوزہن، کہ عورتوں کی طرف سے اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ نافرمانی کی راہ پر جا رہی ہیں، یعنی اسلوب دیکھیے آیت مبارکہ کا، یہ نہیں فرمایا گیا کہ تمہیں یقین ہو گیا ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ علامات ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، عادات و اطوار سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جناب مزاج جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جب شوہر اس طرح کے معاملات کو دیکھے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا گیا فَعِظُوهُنَّ، شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھائے، واعظ و نصیحت کرے، تلقین کرے۔ یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ شوہر جو ہے وہ عورت کا مزاج بگڑتا ہوا دیکھ کے غصے میں آ جائے، نہیں، غصے میں آنا پہلا مرحلہ نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ ہے عورت کو سمجھانا، اسے اس کی جو عادات و اطوار ہیں اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا احساس دلانا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے اتنا تنگ کر کے رکھتے ہیں کہ اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات گھر کا کام کاج زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات نیند کی کمی مسلسل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اب اس طرح کا اگر انداز ہے اور شوہر سے سمجھا دے کہ بھئی تھوڑا چڑچڑاپن آ رہا ہے، آرام کیا کرو، یا بچوں کو اس طریقے سے، یا بچوں کو بھی سمجھایا جائے گا۔ بچے اگر تنگ کر رہے ہیں والدہ کو تو شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھائے تاکہ اس والدہ کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو۔ تو یوں اس طرح کی جو بدمزگی ہے یا مزاج کا خراب ہونا ہے یہ عارضی ہوتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ مستقل ہے، سمجھانے سے عام طور پر دور ہو جاتا ہے۔ اب اگر شوہر آ کے غصے میں آ جائے، ایک تو پہلے ستائی ہوئی ہے اتنی ساری چیزوں کی جس کی وجہ سے اس کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن واقع ہوا ہے، اب اگر شوہر بھی بدمزگی کا مظاہرہ کرے اور غصے کا مظاہرہ کرے تو یہ باتیں عورت کے لیے مزید صدمہ بن جاتی ہیں، اور وہ پھر اپنے آپ کو بہت بڑا مظلوم تصور کر کے دل بھی ٹوٹتا ہے اور مظلوم بھی تصور کرتے ہوئے رونا دھونا شروع کر دیتی ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ شوہر کو سمجھانا چاہیے اور جن عوارضات کی وجہ سے مزاج میں خرابی پیدا ہو رہی ہے اسے دور کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا کہ اب یہ مزاج جو ہے وہ نہیں بگڑ رہا جناب، نہیں درست ہو رہا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو پھر شوہر بیوی سے کنارہ کشی اختیار کرے، بستر اپنا الگ کر لے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر بستر الگ کرنے کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی بند کر دے وہ بھی اسی میں داخل ہے، اس کو اس بات کا بھی اختیار ہے، لیکن بات چیت کو 3 دن سے زیادہ بند نہ رکھے، کہ جو بات چیت بند رکھنے کی وعیدیں ہیں پھر اس کے اندر داخل ہوگا، لیکن جو بستر الگ کرنے کا معاملہ ہے یہ شوہر کا اختیار ہے، جتنا چاہے یہ دور کر سکتا ہے اس طرح کے معاملات کے اندر۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر تو کیفیت تھی ہلکی پھلکی تو عورت کے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، اور اس کی محبت جاگے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان محبت پیدا کی ہوتی ہے، فطرتاً جیسے نکاح ہوتا ہے ایک دوسرے کی محبت ان میں ڈال دی جاتی ہے۔ اگر واقعتاً اس کے اندر محبت کا غلبہ ہے اور محبت کے احساسات موجود ہیں تو وہ تھوڑا سا اب غور و فکر کرنے پر آئے گی، اور وہ اس بات کو ریئلائز کرے گی کہ کیا وجہ بنی ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، اچھا میں نے تو بہت غلط کر دیا ہے، معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اب وہ شوہر کو بنانے پر آئے گی، اور یہ بات یہ ہے کہ اچھی طرف
نکل پڑے گی اور جو ناراضگی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اگر عورت جو ہے اس کے اندر بغض پیدا ہو چکا ہے، اور ایسا ہوتا ہے جس طریقے سے محبت عورت کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے بغض بھی شوہر کے متعلق عورت ہی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے مختلف عوامل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات شوہر کی غلطیوں کا عمل دخل ہوتا ہے کہ شوہر کا مزاج مسلسل ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی ناراضگی اور ناپسندیدگی بڑھتے بڑھتے جو ہے بغض تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات اس میں جادو کا عمل دخل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی وہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ شیطان جو ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان بغض پیدا کرتا ہے، تو وہ جو بغض پیدا ہونا ہوتا ہے اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جادو کے ذریعے جو ہے وہ بغض پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ جادو جو ہے وہ لوگ بھی کروا سکتے ہیں یا کسی اور طریقے سے بھی واقع ہو سکتا ہے، اور بھی عوامل ہو سکتے ہیں بغض پیدا ہونے کے۔ اب جب عورت کے دل میں بغض پیدا ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اب شوہر کے ساتھ نہیں رہے گی۔ چھوٹے موٹے معاملات میں تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب بغض تک کی اور نفرت تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بچوں کی وجہ سے پڑی رہتی جیسے تیسے، یا پھر وہ علیحدگی ہی کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو جب شوہر بستر الگ کرتا ہے تو پھر احساسات سامنے آتے ہیں، محبت ہوگی تو معاملات اچھے ٹریک کی طرف آ جائیں گے، اور نہیں ہوگی تو معاملہ اور آگے خرابی کی طرف جائے گا۔ اب فرمایا گیا وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرا مرحلہ کہ شوہر کو تادیب کا بھی قرآن مجید فرقان حمید نے اختیار دیا ہے، اور حکمت یہی کہتی ہے کہ ان تینوں باتوں کو مراحل سے انجام دیا جائے۔ پہلا مرحلہ سمجھانا ہے، دوسرا مرحلہ شوہر اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، بستر الگ کر لے، تیسرا مرحلہ کہیں جا کر آتا ہے تعدیب۔ اب تعدیب تو ایک بہت بڑا جامع لفظ ہے، یہاں بات ہوئی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ کہ بھئی شوہر مار سکتا ہے۔ اب مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا مارے گا یا بہت ضرب شدید مارے گا۔ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا اور مفسرین نے ان اقوال کو نقل کیا کہ افضل شوہر کے لیے یہی ہے کہ وہ مار کو اختیار نہ کرے، لیکن اگر کرنا بھی پڑے تو بعض نے کہا کہ جی مسواک سے جو مارنا ہے وہ یہاں مراد ہے، کوئی ضرب شدید مارنا مراد نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ جی کپڑا اٹھا کے وہ مار دے تو یہ مارنا مراد ہے۔ تو ضرب شدید کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری جو خطبہ حج فرمایا اس میں بطور خاص فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ڈرو، اور پھر کلام کرتے ہوئے فرمایا ان سے کوئی بہت بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس وقت کوئی سزا بھی دینی پڑتی ہے، ضرباً غیر مبرح، تو شدید سزا نہ دو، شدید جو مار ہے وہ نہ کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ولا تضرب الوجہ، چہرے پر نہ مارو، اور فرمایا گیا ولا تقبح، اور گالیاں نہ دو، یعنی یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے برباد کر دے، ہلاکت تیری ہو، گالیاں نہ دو۔ تو ناراضگی اور تعدیب کے بھی اسلوب ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ جناب شوہر کے لیے حدود و قیود نہیں ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج کل تو لوگ جو ہے وہ تیزاب پھینک دیتے ہیں، جلانے کی خبریں آتی ہیں، ہاتھ پاؤں توڑنے کی خبریں آتی ہیں، نہ جانے کس طرح کے ظلم و ستم جو ہے اس کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ تو ایک حدود ہیں، ان حدود کی پاسداری کرنا یہ ہر ایک شخص پر لازم و ملزوم ہے۔ 3 مرحلے بیان کیے گئے، چوتھی بات یہ بیان کی گئی فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، کہ اگر عورتیں راہ راست پر آ جاتی ہیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب وہ واز کے ذریعے پہلے مرحلے پر راہ راست پر آ گئی، دوسرے مرحلے پر آ گئیں، تیسرے مرحلے پر آ گئیں، تو اب پرانی باتوں کو کریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور شوہر کہے نہیں جی میرا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوا ہے، اس نے تو میری نافرمانی کی تھی، اس نے تو یوں کیا تھا، اب وہ مہینوں تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر کچھ نہ سوچو، اب راہ راست پر آ چکی، اب سب بھولنا پڑے گا، اور پھر وہی اچھے انداز پر زندگی گاڑی جو ہے وہ لے کر چلنی پڑے گی۔ ان اللہ
کان علیٰ کبیرہ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بلندی والا ہے، وہ وہی ہے جس کو کبریائی زیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دو صفات کا ذکر یہاں کیوں کیا؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ایک شوہر سوچ رہا ہے کہ جی نافرمانی کر دی، میرے حق پورے نہیں کیے، میں کیسے بات مان لوں، میں کیسے ٹھنڈا ہو جاؤں؟ تو اللہ رب العزت تو حاکم اعلیٰ ہے، جب بندے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں تو وہ اعلیٰ ترین ہونے کے باوجود بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو شوہر کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک ادنا ہونے کے باوجود چھوٹی موٹی غلطیاں معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اس بات کا احساس پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہونے کے باوجود، قادر مطلق ہونے کے باوجود سب چیزیں معاف کر دیتا ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی رحم اور شفقت کا مظاہرہ کرے۔ اب بات بگڑ گئی ہے جناب، اور بات ایسی بگڑی ہے کہ قابو میں نہیں ہے۔ بھئی یہ تو 3-4 مرحلے بیان ہوئے، اب بات یہ ہے کہ سارے مراحل پورے ہو گئے، سمجھا بھی لیا، تعدیب بھی ہو گئی، بستر بھی الگ ہو گیا، لیکن پھر بھی بات بن نہیں رہی۔ فرمایا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، پہلے یہ فرمایا تھا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، نافرمانی کا ڈر ہو۔ اب لفظ شقاق ہے، شقاق کہتے ہیں جھگڑے کو۔ اب بات بالکل جھگڑے تک بڑھ چکی ہے کہ جب بالکل بات جھگڑے تک آ جائے اور علیحدگی کا خوف سامنے آ جائے، اب کیا کرنا چاہیے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، کچھ لوگ لیے جائیں مرد کی طرف سے، مرد کے خاندان کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور کچھ لوگ لیے جائیں عورت کے خاندان سے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، ان لوگوں کا کام کیا ہوگا دونوں گروہ کا کہ یہ اصلاح چاہیں گے، یہ گھر بنانا چاہیں گے۔ اگر یہ یہی چاہیں گے یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تبارک و تعالی موافقت پیدا فرما دے گا، برکت پیدا فرما دے گا۔ تو یہاں ایک بات تو یہ ہے، ایک طریقہ کار بتایا گیا۔ اب یہ ایک بڑا ہی تفصیلی موضوع ہے۔ پنچایتیں تو ہمارے یہاں بھی بیٹھتی ہیں بات بنانے کے لیے، لیکن ایسی جاہلانہ قسم کی پنچایتیں بیٹھتی ہیں جس کی خبریں اخباروں میں اور میڈیا پر آتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ بس خبر سن کے سکتے میں آ جائے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں فریق ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا کام کیا ہوگا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ جا کے پہلے تو شکایتیں سنیں گے کہ بھئی شوہر کی شکایت کیا ہے، بیوی کی شکایت کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر بیوی کی شکایت یہ ہے کہ جی اس نے دوسری شادی کر لی ہے، تو وہ یہ کہیں گے اس کا حق ہے، اس کو منائیں گے، اس کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ آپ کا جو شکوہ ہے وہ غلط ہے۔ آپ یہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ شوہر جتنا ٹائم مجھے اسے دے رہا ہے مجھے نہیں دے رہا، تو ٹھیک ہے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ تو یہ تو خیر ایک مثال دی ہے میں نے۔ جب شکایتیں سامنے آئیں گی تو کچھ شکایتیں ایسی ہوں گی جو سرے سے ہی غلط ہوں گی، وہ شوہر کی بھی شکایتیں ہو سکتی ہیں اور وہ شکایتیں بیوی کی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اب اس پنچایت کا یہ کام ہوگا کہ جس کی شکایتیں غلط ہیں اسے باور کروائیں کہ جی آپ کی یہ باتیں غلط ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی، اور آپ کو ان شکایتوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اور جہاں کسی کی غلطی پائی جاتی ہے وہاں یہ لوگ جا کے سمجھائیں گے کہ نہیں بیٹا اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیسوں کے اندر ایسی نفرتیں پیدا ہوئی ہوتی ہیں، لیکن سمجھانا کام آتا ہے، لوگوں کا سمجھانا کام آتا ہے، بڑے بیٹھتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، زندگی گاڑی آگے چل پڑتی ہے، اور یہی جو جوڑا ہے یہ مثال جوڑا بھی قرار پاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو قرآن پاک نے ایک بنیادی بات فرمائی وہ یہ فرمائی کہ یہ جو دونوں گروہ جائیں گے، دونوں طرف کے لوگ جائیں گے، ان کی نیت درست ہونی چاہیے۔ اور نیت کب درست ہوگی؟ جب یہ انصاف سے کام لیں گے۔ نیت بھی درست ہے، انصاف سے بھی کام لیں گے، طرفداری کریں گے، ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھائیں گے،
پھر جو معاملات ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے۔ اب یہ پنچایت اس کو کیا کیا کرنا چاہیے، یہ پوری ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ اب بعض لوگ ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، بھئی ان کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان لوگوں کے راز کو راز رکھیں۔ بہت سارے جب باتیں کھلتی ہیں تو ایک دوسرے بار پہلے نہیں آئی ہوتی ہیں، اب یہی لوگ جا کے ڈنڈورا پٹنا شروع کر دیں، پورے جہان میں پھیلا دیں کہ جناب یہاں تو یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا۔ یہ تہذیب نہیں ہے، یہ معاشرت نہیں ہے، یہ دین کی تعلیمات نہیں ہے، ان کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر فیصلہ کس طریقے سے کرنا ہے، کسی چیز کو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، اس کا معیار اور دار و مدار بھی شریعت کی تعلیمات ہوں گی۔ بعض اوقات ایسی عجیب و غریب شرطیں لگا دی جاتی ہیں کہ تم نے طلاق دیا تو اتنی پلنٹی ہو جائے گی، اور بعض اوقات شوہر کو زیر کرنے کے لیے اتنا بھاری اس پر نفقہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی ہر مہینے تم نے اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ پتہ چلے کہ شوہر کی تو اتنی سیلری نہیں ہے، اور پیسے دینے کی چیز کے ہیں، وہ ساری ضرورتیں تو پہلے پوری کر رہا ہے، اب جی پیسے چاہیے۔ خیر اس کی گنجائش تو ہے، عورت مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے اتنا نفقہ دیا جائے، لیکن وہاں بھی شوہر کی گنجائش، اس کا روزگار، اس کی تمام تر چیزیں جو ہیں اس کو سامنے رکھا جائے گا۔ عام طور پر جھگڑا ہوتا ہے اور بات کیا کھلتی ہے، جی بیوی کہہ رہی ہے میرے نام گھر ہونا چاہیے۔ ایسا تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا شریعت میں کہ بیوی کے نام گھر کیا جائے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے گھر تو دور کی بات، گھر میں ایک کمرہ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، اگرچہ کہ اس میں باتھ روم نہ ہو اور مشترکہ باتھ روم ہو، گھر کے اندر اٹیچ باتھ روم اس کمرے میں نہ، اور وہ جو مشترکہ باتھ روم ہوتا ہے وہاں جانا پڑے۔ ایک کمرہ دے دیا تو شوہر کی جو گھر دینے کی ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب عورت جناب اس بات پر اڑی ہوئی ہے کہ جی مجھے گھر میرے نام کرایا جائے، میرے بچوں کے نام کروایا جائے۔ اس طرح کی جو شرطیں ہیں وہ غلط ہوتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی پنچایت بیٹھے گی، فیصلہ کرنے والے لوگ بیٹھیں گے، ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کی شرائط ایسی ہیں جو شریعت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمارے ہاں غالب پنچایتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دین کی تعلیمات نہیں ہوتی، واقفیت نہیں ہوتی، تو وہ بعض اوقات غلط چیزوں کو بھی صحیح سمجھ کے فیصلہ کراتے ہیں کہ جی اب شوہر کے اوپر یہ لازم ہے، بیوی کے اوپر یہ لازم ہے۔ اچھا یہ جو پنچایت بیٹھے گی یہ کسی طلاق دلوانے کے لیے نہیں بیٹھے گی، بلکہ ان کا کام ہوگا دونوں کو سمجھانا بجھانا، شکایتیں دور کرنا، کسی کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو دور کرنا، اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کو قریب لانا ان کا مقصد ہوگا۔ اگر یہ فیل ہو جاتے ہیں تو بہرحال پھر طلاق کا راستہ تو یہ خود اختیار کریں گے۔ پنچایت کا مطلب یہ نہیں کوئی حکم بنا کر بھیجا ہے کہ وہ طلاق دلوا کر آئے گی، نہیں، پھر وہ میاں بیوی کا ایک باہمی معاملہ ہے کہ وہ آخر میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان دو آیات کے ضمن میں بہت ہی اہم نکات ہم نے سماعت کیے۔ ہمارے درمیان علم دین حاصل کرنے والے طلباء بھی موجود ہیں، تو آئیے انہوں نے یہ جو کچھ باتیں سنی ہیں ان کے ذہنوں میں کیا سوالات پیدا ہوئے ہیں، آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ محمد رضوان افضل، درجہ دورۃ الحدیث شریف۔ جی مفتی صاحب میرا یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ فطرت کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، تو موجودہ دور میں جو اگر دیکھا جائے تو رابطے کی اگر جو پہلی کرن ہے وہ سوشل میڈیا ہے، تو اس نازک دور میں عورت کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کتنا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس والے سے کیا؟ دیکھیے جب کوئی اپنا کمزور آدمی اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لے تو وہ اس کی پہلی غلطی ہوتی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، جیسے مثال کے طور پر واٹس ایپ ہے، اگر واٹس ایپ کوئی عورت استعمال کرتی ہے محدود طریقے سے استعمال کرے۔ اب وہ اپنی سہیلی کو جناب تصویریں بھیج رہی ہے، مثال ہے، چلو اس سے جو ہے نا وہ بات چیت کرتی ہے، سمجھ میں آتا ہے، اب تصویریں بھیج رہی ہے، اس کی بات کی کیا ضمانت ہے؟ اس کا شوہر نہیں دیکھے گا، اس کے گھر میں جو مرد ہیں وہ نہیں دیکھیں گے۔ ہر عورت کا تو موبائل ایسا نہیں ہوتا، اس کو پاسورڈ لگا ہوا ہے، اوپن موبائل ہوتا ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ اس نے تو اپنی ساری تصویریں بھیج دی جناب، ایسی تصویریں بھیج دیں کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مرد اسے دیکھیں گے۔ اب جناب اس جس کو بھیجی ہیں اس کے گھر والے دیکھ رہے ہیں، اس کے شوہر دیکھ رہا ہے، اس کے بچے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ فیس بک کا جو معاملہ ہے، وہاں عورتیں اپنی شناخت کے ساتھ جب بھی آتی ہیں تو لا محالہ رابطے بڑھتے ہیں، پھر عورتیں اپنی تصاویر لگا دیتی ہیں۔ تو بات ہے خوف خدا کی، یعنی اس کمزوری کو مضبوط کرنے کے طریقے ہیں۔ خوف خدا جب ہوگا تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، غلطیوں سے بچت ہوگی۔
خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف میلان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے کا ذہن، جب یہ سارے باتیں ہوں گی تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اور عورت خود سوچے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، پھر کوئی سمجھانے والا نہیں سمجھائے گا۔ دل کے اندر جب یہ خوف خدا کی شمع جو ہے وہ جب روشن ہو جاتی ہے تو بندہ بہت ساری باتوں سے بچ جاتا ہے، کہ مخافت اللہ راس الحکمہ، اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے یہ حکمت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کا واسطہ قرآن سے جو پیار